مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سیرت رحمت للعالمین کے 14ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہمیں یہ بات جاننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد سے قبل قباء میں قیام فرمایا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با اختلاف روایت 3، 10، 14 یا 22 دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ تعمیر مسجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا عزم فرمایا۔ یہ جمعۃ المبارک کی وہ صبح تھی جس میں ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ غلاموں کے چہرے نور ایمان اور مسرت اور خوشی سے چمک دمک رہے تھے۔ غرض یہ کہ آج کی صبح نرالی صبح تھی، جو نہ اس سے پہلے آئی، نہ کبھی ایسی صبح کا سورج طلوع ہونے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ بے شک بڑی ہی برکت والی اور عظمت والی صبح تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جس روز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز چمک اٹھی، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ حضرت ابن ابی خزیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس روز مدینے میں ہی تھا جس روز نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، تو میں نے اس سے زیادہ حسین اور روشن دن کبھی نہیں دیکھا۔ مدینہ کے اہل ایمان آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ بستی میں لے جانے کے لیے جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصوہ نامی اونٹنی پیش کی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی آگے آگے تھی اور غلاموں کا ٹھاٹے مارتا جلوس پیچھے پیچھے۔ مدینہ منورہ کے باسی 10 بستہ صف آرا کھڑے تھے۔ عورتیں گھروں کے دروازوں اور چھتوں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھیں۔ اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا شاندار استقبال کیا، اور بچیوں نے دف کی تھاپ پر جو نغمہ گایا، اہل ایمان کی زبانوں پر آج بھی وہ کلمات جاری ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے ہیں۔ اہل عشق و محبت کا یہ کارواں خوشی اور مسرت کی مستی میں جھومتا اپنے رہبر و رہنما آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بنو سالم بن عمر بن عوف کے محلے میں نماز جمعہ کے وقت پہنچا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک کشادہ میدان میں نماز کا اہتمام کا حکم صادر فرمایا۔ تھوڑی ہی دیر میں اہل ایمان صف بستہ ہو گئے۔ معلم فصاحت و بلاغت خطیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلی فضا میں عقیدت مندوں اور عشاق کے سازگار ماحول میں آج پہلی مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام الانبیاء اور مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طویل خطبے میں غلاموں کو تقوی و پرہیزگاری کی تاکید فرمائی اور زندگی کے اصول بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ باہمی محبت و الفت کی تعلیم دی، عدل و انصاف کا درس دیا، خدمت دین کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا، اور جانثاروں کی طرف سے عقیدت و محبت کے اظہار پر شکر ادا کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کہاں ٹھہریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جہاں میری اونٹنی رکے گی وہی میرا مسکن ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو میزبانی کا ایسا شرف حاصل ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی ایسی جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان اسی کے قریب تھا، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کے گھر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف تقریباً 11 ماہ حاصل رہا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم رنجہ فرمانے سے پہلے یہ بستی یثرب کہلاتی تھی، جس کے معنی شدت، فساد اور بربادی کے ہیں۔ اکثر اس آبادی میں وبائی بخار اور دیگر متعدد امراض پھیلتے رہتے تھے، جس سے یہاں کے باسی نڈھال ہو جاتے۔ جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ مبارک کے قدم پہنچے، یہ بستی بیماریوں، برائیوں، شرک و کفر اور بت پرستی کی نجاست سے پاک ہو گئی اور برکت والی ہو گئی۔ اب یثرب ہمیشہ کے لیے مدینۃ الرسول بن گیا اور رسول اللہ کا شہر کہلانے لگا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر سے بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر اپنی سواری تیز کر دیتے اور دعا کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے، اے اللہ اس شہر میں سکون اور بہتر رزق عطا فرما۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں بے حد مصروف لیکن پرسکون اور کامیاب گزارے۔ ان 10 سالوں میں اسلام کا سورج اتنی بلندی اور عروج کو پہنچا کہ دنیا کا گوشہ گوشہ اس کے نور سے روشن اور منور نظر آنے لگا۔ اگرچہ اسلام دشمن قوتیں لشکر اسلام کے خلاف سازشیں کرتی رہتی اور طوفان بن کر شمع اسلام کو بجھانے کی کوششیں کرتی رہتی، لیکن ان کی ہر سازش ناکام رہتی اور ان کی ہر کوشش ان کے لیے ذلت و خواری کا سبب بنتی۔ اب ہجرت کے پہلے سال جو امور انجام پائے انہیں مختصراً جاننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے تعمیر مسجد پر توجہ دلائی، تاکہ امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر اپنے گھروں کی تعمیر سے پہلے ہونی چاہیے۔ جس میدان میں قصوہ بحکم الہی بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ یہ زمین دراصل 2 یتیموں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان یتیموں نے زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ مسجد مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تعمیر پر توجہ فرمائی۔ کل 9 حجرے تعمیر کیے گئے، لیکن اس وقت نہیں بلکہ حسب ضرورت تعمیر ہوتے رہے۔ فی الحال ایک ہی حجرہ بنایا گیا، کیونکہ اس وقت آپ کی زوجت میں صرف حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اسی سال یعنی ہجرت کے 7 یا 8 ماہ شوال یا ذیقعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی تو ان کے حرم میں آنے سے پہلے دوسرا حجرہ بنوایا گیا۔ ناظرین، حجرات کے سلسلے میں یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ شہنشاہ کائنات جن کو اللہ نے کائنات میں تصرف دیا، جنہیں مالک کے کائنات نے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں، اپنی نعمتوں کا قاسم بنایا، اور اس کے اپنے رہائشی مکان کی کیا کیفیت تھی۔ طبقات ابن سعید میں روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل 9 حجرے تھے۔ بعض کی دیوار چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور ان پر گارے کا لیپ کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی سوراخ باقی نہ رہے، اور کچھ کی دیواریں کھجور کی ڈالیوں کو ملا کر کھڑی گئی تھیں اور ان پر گارا کر دیا گیا تھا، جبکہ سب کی سب چھتیں کھجور کے پتوں کی تھیں۔ کھجور کے تنوں کے شہتیر ڈالے گئے تھے، دروازوں پر سیاہ موٹے کمبل کے پردے تھے اور چھت کی اونچائی بس قدم آدم ہی تھی اور لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔
بہرحال یہ حجرے ظاہری اور مادی اعتبار سے اینٹوں، گارے، کھجور کی ڈالیوں اور تنوں سے تعمیر شدہ چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں ہی صحیح، لیکن عظمت و برکت کے اعتبار سے روئے زمین پر سب سے زیادہ بابرکت اور عظیم تھیں کہ انہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ مدارج النبوہ اور بخاری شریف میں مذکور ہے کہ مسجد کے ایک کنارے پر چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترے کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ کرام گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال مدینہ میں ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ زرقانی علی المواہب اور بخاری شریف کی روایتوں کے مطابق مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کو ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں، چنانچہ وہ الصلاۃ الجامعہ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا۔ ناظرین، ہجرت کے پہلے سال اہل بیت اطہار بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ اس کے علاوہ یہودیوں اور انصار کے درمیان امن کا معاہدہ جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ بھی اسی سال وقوع پذیر ہوا۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات کو بھی قائم کیا، جس کی وجہ سے وہ رشتہ داروں اور بھائیوں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ اس رشتہ مواخات کو معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت کامیاب حکمت عملی قرار دیا گیا اور فتح اسلام کا پہلا قدم۔ نیز تہذیب و تمدن میں یہ ایک نہایت مفید اور مؤثر اضافہ قرار دیا گیا۔ ناظرین، مدینہ آمد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ مصروفیت اور مہاجرین اور انصار کی بے پناہ ایثار و قربانی، جس کے باعث آج ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے وارث ہیں، ہمیں اس پر سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عطا کردہ دین سے متعلق ہم اپنی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کر رہے ہیں۔ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی غور و فکر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق